بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ساتب کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کی حکمت کے بارے میں یا ان ظاہری اسباب کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر دعا کی قبولیت کے لیے تہجد کو کیوں منتخب کیا گیا۔ ہم عملیاتی ویڈیوز میں ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ذہن سگنلز وصول کرتا ہے اور کچھ چیزیں پیدا کر کے بھیجتا ہے، یعنی ایک ہمارا ذہن کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، چلے وظائف کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اوقات مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عملیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ذکر فلاں وقت کرنا ہے، یہ ورد فلاں وقت کرنا ہے، اس ورد کے لیے یہ چیز مناسب ہے۔ آپ نے مقررہ وقت پر یہ وظیفہ پڑھنا، یہ رات دن کی بات ہے۔ کچھ اوقات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ نے زہرہ میں کرنا ہے، عطارد میں، مشتری میں، مریخ میں، شمس میں، قمر میں، یا ہر مہینے قمر در اقرب 2.5 دن ہوتا ہے، یا شرف شمس میں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ اوقات مقرر کیے جاتے ہیں عملیات اور نجومیوں کی طرف سے۔ اب یہ اوقات ہے کیا؟ عمومی طور پر جو چلے وظائف ہوتے ہیں وہ رات کے وقت میں کیے جاتے ہیں۔ بتاتے سب ہیں، بتایا یہ جاتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھیں، یا کہا جاتا ہے کہ یہ جو وظیفہ اور چلہ ہے یہ جنگل میں بیٹھ کے کرنا ہے، جہاں کسی انسان کی آواز کان میں نہ پڑے اور خلل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، کوئی دھیان کو نہ بھٹکا سکے، یا کسی ایسی جگہ پر کرے جہاں پر کوئی شور خلل، کسی سے بات کرنے، کسی کی بات سننے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک براڈ کاسٹ بھی ہے اور ریسیور بھی ہے۔ ہر وقت جو یہ کائنات میں روشنیاں بکھری ہوئی ہیں، سگنلز ہیں، کچھ کو یہ ریکٹیفائی کر کے فارغ کر دیتا ہے، کچھ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی ایک خاص رینج رکھی گئی ہے۔ اس رینج میں جو چیز آتی ہے وہ یہ قبول بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق رد عمل بھی دیتا ہے، ریئیکٹ بھی کرتا ہے۔ ہماری نگاہ کی ایک خاصیت ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس سے باہر ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ ایک خاص تعداد سے نیچے جو آنے والے ہوا کے جھونکے ہیں، ان میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے ان ذرات کی یا ان سگنلز کی جو ہم وصول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو اسکرین پر اس کا پورا ڈھانچہ دکھائی دے گا۔ رات کے پچھلے پہر میں عبادت گزار لوگ، نیک لوگ، یہ ایک ہی مذہب میں نہیں ہے، یہ بہت سارے مذاہب میں یہ چیز موجود ہے کہ عبادت کے لیے رات کا وقت منتخب کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو۔ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں، غالباً مسلم کی روایت ہے، میں ابھی بحوالہ اسے آپ کو سکرین پر چلا دوں گا۔ اور انہیں روک لو کیونکہ اس وقت جنات پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی تہجد کی،
کیونکہ ہم عملیات کی کلاس پڑھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ عملیات کام کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں بتانا یہ پڑھ لو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو اتنے دن میں تم چلا کر لو گے، اتنے دن میں تم عامل بن جاؤ گے، نہیں۔ ہم وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو کسی عملیاتی کتاب میں یا کسی عامل کی زبانی آپ کو نہیں ملے گی۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے بتایا کہ آپ کا جو ذہن ہے یہ سگنلز کو وصول کرتا ہے اور بھیجتا ہے۔ کائنات میں بے شمار قسم کی لہریں ہیں، بے شمار قسم کے سگنلز ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو رات کے وقت میں جو کائناتی لہریں ہوتی ہیں، کائناتی سگنلز ہوتے ہیں، وہ انسانی ذہن کے عین قریب آ جاتے ہیں۔ جو دیگر شور ہیں، کیونکہ میری اب آواز ہے، اس کا ایک سگنلز ہے۔ اس سگنلز کو جیسے جیسے میں ردھم اونچ نیچ بولتا ہوں، ایسے ہی ان کی لہروں میں فرق آتا جاتا ہے۔ باریک آواز کے جو لہریں ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، بھاری آواز کی بھاری ہوتی ہیں، اور ایسے ہی یہ ایک علم الصوت یا علم الاصوات کے نام سے ایک مکمل نظام ہے، اور یہ ایک علم ہے جسے لوگ پڑھاتے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی تہجد کے وقت میں۔ یہ اب جیسے جیسے اب صبح کا وقت ہے، دن طلوع ہونے والا ہے، اس وقت میں لوگ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے، کائنات میں شور ہو جائے گا، اور پھر یہ ساری چیزیں رفتہ 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 بے ہنگمی اور سگنلز کی اتنی زیادہ تعداد ہو جائے گی کہ عام آدمی کی آواز بھی تھوڑی سی دور جا کر وہ مدھم ہو جائے گی۔ بازار میں اگر آپ جس میں شور ہوتا ہے، لوگ خریداری کرتے ہیں، اس میں آپ کی آواز دب کر رہ جاتی ہے، لیکن وہی بازار اگر بند کر دیا جائے، شور بند کر دیے جائیں، آپ آواز لگائیں تو اس کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم رات کے وقت میں تہجد پڑھتے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تیسرے پہر اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور یہاں آواز لگانا شروع کرتا ہے، کوئی بھوکا ہے میں اسے دے دوں، کوئی بیمار ہے جو شفا مانگے میں اسے صحت مند کر دوں، کوئی فقیر ہے میں اسے غنی کر دوں۔ یہ حدیث آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آخر اس وقت میں خاصیت کیا ہے؟ اور پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب میرے ہاں جو ہے صبح ہو رہی ہے، آپ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر رات ہو رہی ہوگی، عشاء کا وقت ہوگا۔ ایسے ہی آپ کوریا میں چل جائیں، 4 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عرب سے یہاں کا آدھا گھنٹے کا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ اس انداز میں حرکت کر رہا ہے کہ کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اب جو میری تہجد کا وقت ہے وہ کسی اور ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک میں کہیں وہ نصف النہار ہے، کہیں وہ عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں وہ میری طرح صبح کا وقت ہے، کہیں یعنی مختلف وقت ہے۔ پھر جو میری تہجد کا وقت ہوگا وہ لندن والا کا تو نہیں ہوگا، وہ ٹورنٹو کا تو نہیں ہوگا، وہ فرانس میں بیلجیم میں ان کا تو وہ تہجد کا وقت نہیں ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو جس ایریے میں وہ رہ رہا ہے وہاں پر جو کائناتی لہریں ہیں، کائناتی سگنلز ہیں، وہ پیوریفائی ہو جاتے ہیں، دوسروں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، شور کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم تہجد کے وقت میں دعا مانگتے ہیں تو وہ جو خیر کی لہریں ہوتی ہیں، خیر کے سگنلز ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے رات کے اوقات میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر رات کے اوقات میں
خیر و شر کی بندش کھول دی جاتی ہے۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو برائی کے لیے جا رہا ہے، چوری ڈکیٹی زنا برائی کے لیے جا رہا ہے، ایک وہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ رہا ہے وہ، اور تیسرا وہ جو سو رہا ہے، نیند میں ہے، اپنے آرام میں ہے وہ۔ اب ایک نے کھویا، یعنی جو برائی کی طرف گیا اس نے اپنا آپ ضائع کیا، ایک نیکی کی طرف گیا اس نے اپنا آپ کو تحفظ دیا، اور تیسرا وہ ہے نہ اس نے کھویا نہ پایا، وہ سو رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب تہجد میں ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ جو لہریں ہوتی ہیں جنہیں ہم قبولیت کی گھڑیاں کہتے ہیں، وہ قریب ترین ہوتی ہے، ہمارے سگنلز ان سے ٹکراتے ہیں، ان سے میچ کرتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور تو وہ جو لہریں ہوتی ہیں وہ خیر کی لہریں ہوتی ہیں، شر اس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس وقت خیر ابھر رہی ہوتی ہے، کائنات میں ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے، اس وقت تو تڑپتے ہوئے مریضوں کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں وہ وقت جس میں آپ کی فریکوینسی بالکل خالص انداز میں کام کر رہی ہو، اور ان سگنلز کو اور ان لہروں کو جو کائنات نے خیر کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، بھیجی ہوئی ہیں، جن سے ہم رابطہ مقرر کر کے، جن سے ہم جڑ کر اس نظام کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری مرضی کے نتائج پیدا کرتا ہے، تو یہ تہجد کے وقت میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں تہجد کے وقت میں، کسی بھی وقت کوئی گھڑی ہو سکتی ہے۔ آپ 20واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایک آیت ہے پہلے رکوع میں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ کون ہے جو مجبور اور مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے، بے چین کو، بے قرار کو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ہے کہ دعا اس آدمی کے قبول ہوتی ہے جو مجبور، لاچار، مظلوم ہوتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور رب کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب مظلوم ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں سوچتا، وہ صرف فریاد کی سوچتا ہے، اس کے اندر سے ہوک نکلتی ہے، وہ ہوک عرش تک پہنچتی ہے، یعنی اس کے جو اندر سے جو چیز نکلتی ہے، اور جو وہ لہریں نکلتی ہیں، یا جو اثرات نکلتے ہیں، یا وہ جو سگنلز نکلتے ہیں، وہ براہ راست اس عرش تک پہنچتے ہیں جہاں تک عام منتشر حالت میں وہ چیز نہیں پہنچ سکتی۔ مثلاً ایک گھونٹ پانی ہے، آپ اسے بڑے برتن میں پھینکے تو وہیں پہ ایسے ہی وہ ہو جائے گا، اسے آپ کلی میں لے کر پھینکے تو اس کی دھار کچھ اور دور جائے گی۔ آپ اسے ایک سرنج میں لے اور ایک باریک سوئی سے اسے پریشر کے ذریعے سے پھینکے تو اس کی رفتار اور اس کا فاصلہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ میں یکسوئی آتی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے، دوسروں سے قطع تعلق ہوتے جاتے ہیں، اس سے ہی آپ کی سوچ میں، آپ کے ارادے میں، آپ کے عمل میں، آپ کے عملیات میں وہ فریکوینسی پیدا ہوتی جاتی ہے کہ جو اس سے جا کر جکڑ لیتی ہے، مطلوب کو جا کر دبوچ لیتی ہے، وہاں سے مرضی کے کام کرواتی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا آسانی اس کے ساتھ پیدا کروں کہ تہجد کے وقت میں، رات کے وقت میں عملیات، چلے، وظیفے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو اثرات ہوتے ہیں جو کائناتی لہروں سے، اس تصادم سے اور ان قوتوں سے جو یہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ٹکرانا نہیں پڑتا۔ مثلا ایک آدمی ہے، آپ نے ایک شکار پر جانا، اب آپ کے لیے جنگل کھلا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، سرپٹ دوڑ رہے ہیں، اور اس بگٹٹ اس دوڑ میں آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی، تو آپ شکار کو آسانی سے دبوچ سکتے ہیں اگر آپ کی رفتار اس کی رفتار سے زیادہ ہوئی۔ اگر جھاڑیاں ہیں، شکار کہیں کسی جھاڑی میں داخل ہو جائے گا، کسی درخت کی اوٹ میں چلا جائے گا، کسی جنگل میں چلا جائے گا، درختوں کے جھنڈ میں چلا جائے گا، آپ کے لیے دشواریاں ہیں۔
اور اگر یہی گھوڑا جو جنگل میں راستے میں آپ کے لیے سفر کو آسانی سے تیز رفتاری سے طے کرتا ہے، یا گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس پر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں، تو اس میں آپ اگر آپ کو جگہ فارغ ہے آپ کا سفر جلدی طے ہوگا، اور اگر بھیڑ ہے آپ بازار میں جا رہے ہیں، بھرے ہوئے روڈ پر جا رہے ہیں، گاڑیوں سے کہ اس لائن سے گزر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی چیز یہ دیکھیں، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، تصوف میں ہوتے ہیں، عملیاتی اور مرتاز قسم کے جوگی لوگ ہوتے ہیں، یا اس میدان کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ ان الفاظ کو بولتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اگر میں اسے کہوں گا کہ بھائی ایک گھڑی، لفظ گھڑی جب میں بولتا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے پر سے مرتب ہو کر، ایک یکجا ہو کر، ایک لے میں، ایک حرکت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں، تب وہ گھڑی بنتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں آنکھ، اب یہ ایک اصطلاح ہے، ایک نام ہے، ایک عالم ہے۔ اب اس آنکھ کو کیا صرف آنکھ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیں؟ بھائی اس کا تجزیہ کرے، اس میں ہزاروں کروڑوں قسم کے نیورون اور دماغ میں ہمارے میں نیورون کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ ہمیں صرف یہ چیز بتانی ہے کہ جو ان چیزوں کا مجموعہ ہوگی وہ اس آنکھ کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ ایسے ہی عاملین اپنی اصطلاحات میں وہ جو الفاظ بولتے ہیں اس کے اندر بہت ساری گہرائی ہوتی ہے۔ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ پوری جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا میدان عمل ہوتا ہے، جو اثرات ہوتے ہیں، جو وہ عامل بتانا چاہتا ہے وہ ایک کرتا ہے۔ مثلا ایک عامل کہتا ہے کہ یہ جب کمر در اقرب ہوگا تو یہ عمل کر لے۔ اب ایک لفظ بول دیا وہ، اب کمر در اقرب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ان ستاروں کی گردش کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اقرب کب ہوتا ہے، اقرب کہتے کسے ہیں۔ چاند کی جو 28 منازل ہیں وہ ہر منزل 2.5 دن کی ہوتی ہے، تو یہ جو چاند ہے جب اس ایک منزل کا نام اقرب بھی ہے، جب چاند گھومتا ہوا مثلا ایسے دائرے میں گھومتا ہوا جب اس منزل تک پہنچتا ہے تو اس سے کمر در اقرب کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا داخلے کا وقت بھی ہوتا ہے، خارجے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس دوران جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ کو اس میں آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھیں کہ اوقات کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جیسے تہجد کی نماز میں دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان مخصوص اوقات میں جو ان کے تجربات میں آ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کام فلاں ٹائم میں ہوگا، جب شمس جو ہے شرف کی حالت میں ہوگا، اور یہ جو برا کام ہے یہ حبوط کی حالت میں ہوگا، اور یہ چیز اس وقت ہوگی، یہ تسلیس میں ہوگا، یہ تسدیس میں ہوگا۔ اب یہ سب اصطلاحات ہیں، آپ کو ان کے سمجھنے کے لیے علم نجوم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو سائنس سازی کا وہ پورا علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو وہ سارے رموز سمجھنے پڑیں گے، پھر آپ کو کمر دراکرب، تسلیس، تسدیس وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں۔ آپ بات سمجھ گئے میری؟ بس اتنی سی بات ہے، آج کے سبق اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔